اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری رمضان کی شارٹ ویڈیوز کے سلسلے میں تیسری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے تین طریقے ہیں کہ یا تین ظاہری صورتیں ہیں کہ جس میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ ویسے تو چار صورتیں بنتی ہیں، لیکن عام طور پر تین صورتیں بنتی ہیں، اور ان صورتوں کی وجہ سے کبھی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کبھی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، اور کب انسان گناہ گار ہوتا ہے، کب گناہ گار نہیں ہوتا۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں روزہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو ان صورتوں پر آج بات کریں گے۔ پہلی صورت وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں قصدن یا عمدن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے دلی خوشی سے بالکل جانتے ہوئے جان بوجھ کر جب آپ روزہ توڑیں گے تو یہ اس صورت میں آتا ہے، یعنی آپ نے قصدن روزہ توڑا۔ اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کوئی واقعی عذر تھا، یعنی شرعی عذر کہ آپ روزہ توڑ سکتے تھے، تو پھر تو آپ کا یہ روزہ توڑنا مباح ہوا، اور اس پہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں تھا، مثلاً آپ ویسے ہی تھے بالکل تندرست اور آپ اپنا روزہ مکمل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کھا پی لیا، تو اب یہاں پر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور آپ شدید گناہ گار ہوئے، تو اس میں توبہ بھی لازم ہے۔ اور پھر اس صورت میں کبھی قضا ہوتی ہے، اور قضا تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن کبھی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ تو کب قضا ہے اور کب قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم کسی آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ دوسری صورت کہلاتی ہے خطاً، یعنی غلطی سے۔ یعنی آپ کو روزہ یاد تو تھا، لیکن آپ نے خود سے روزہ توڑنے کا عمل نہیں کیا، بلکہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کی مثال علماء کرام اس طرح سمجھاتے ہیں کہ آپ وضو خانے پر موجود تھے اور وضو کر رہے تھے، ابھی آپ کلی کر رہے تھے کہ اچانک سے پیچھے آپ کو دھکا پڑا اور اچانک سے پانی جو ہے وہ آپ کے حلق سے گر گیا، یا آپ نہا رہے تھے اور احتیاط سے نہا رہے تھے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے حلق سے اندر نہ جائے، لیکن اچانک سے آپ پانی اندر چلا گیا۔ یا ایک اور مثال لے لیں کہ آپ کو روزہ یاد تھا اور افطار میں جو ہے وہ مؤذن صاحب سے غلطی ہوئی اور انہوں نے جلدی اذان دی اور آپ نے ان کی اذان سن کر روزہ افطار کر لیا، بعد میں آپ کو علم ہو گیا کہ آپ نے تو وقت سے پہلے افطار کر لیا۔ یہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خطاً، یعنی روزہ تو یاد تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ ٹوٹ گیا۔ اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن البتہ غفلت کی بنا پر توبہ لازم ہوتی ہے، اور اس صورت میں صرف قضا ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد پورے سال میں ایک روزہ جو ہے وہ قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور جو تیسری صورت ہے وہ کہتے ہیں سہون، یعنی بھول سے۔ تو یہ جو بھولے سے ہے، اگر آپ نے بھولے سے کھا پی لیا اور آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا روزہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور آپ کا روزہ آپ مکمل کریں، آپ کو نہ قضا کی ضرورت ہے نہ کفارے کی ضرورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، یعنی جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے محض اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا، ابھی عادت اتنی پختہ نہیں ہوئی، اور صبح کو آپ نیند کر کے اٹھے اور آپ کو یاد نہ رہا، اپنے بھولے سے کھا پی لیا، تو اگر ایسی صورت ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اور آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال یہ کہ اگر آپ کا روزہ توڑنے کا ارادہ ہے، مثلا کسی بھی وجہ سے، اور آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ بس اب میں روزہ توڑ دیتا ہوں، تو کیا صرف یہ ارادہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی روزے کے منافی عمل کرنے سے ہی روزہ ٹوٹے گا۔ تو اگر صرف ارادہ کیا کہ روزہ توڑ دیتا ہوں، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، بلکہ جب وہ عمل پایا جائے گا کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تبھی اصلاً جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔